جب نیت کانشیسلی ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی کہ بھائی ہم کر رہے ہیں اللہ خود ہی لکھ لے. نہیں، مجھے اس بریانی کی پلیٹ کے بدلے میں کوئی اور پلیٹ بھری ہوئی نہیں چاہیے، مجھے اس سے زیادہ چاہیے، اللہ سے چاہیے. بھائی عقل مند کا تو یہی وہ ہے نا، غریب سے کر کے کیا حاصل ہوگا، امیر سے کریں، ایکسپیریمنٹ کی نیت سے کریں، یہی سوچ کے کریں گے قانون کو غلط ثابت کریں. صحیح. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ خیریت سے. آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. میں بہت عرصے سے ایک بات سوچ رہی ہوں اور اکثر خیال آتا ہے مجھے، کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا، یا جسے ہم کہتے ہیں قربتاً اللہ. تو لیکن اب میں اپنی زندگی کے تجربات دیکھتی ہوں تو اس میں یہ دونوں چیزوں کو ملانا بڑا مشکل لگتا ہے مجھے. اور میں تو اپنی بات کر رہی ہوں، لیکن شاید بہت سے لوگ اس سے ریلیٹ کریں. جیسے ہم کسی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں آج کل کی دنیا میں، کسی کے لیے کوئی مطلب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں، بظاہر وہ نیکی ہوتی ہے. جیسے کسی کو کھانا بنا کے دے دیا، کوئی بیمار ہیں تو ان کی عیادت کے لیے چلے گئے، کسی کو پک اینڈ ڈراپ کے لیے فیسیلیٹیٹ کر دیا. لیکن اکثر بیک آف دا مائنڈ یہ خیال ہوتا ہے کہ آج ہم ان کے لیے کر رہے ہیں، کل کو یہ مشکل وقت میں ہمارے لیے کام آئیں گے. اور میں نے اپنے بڑوں سے بھی یہی سنا ہوا ہے، اور اکثر بہت سارے لوگوں سے، کہ یہ گیو اینڈ ٹیک کی دنیا ہے. آپ دیں گے تو پھر لوگ بھی آپ کے ساتھ ایسے ہی برتاؤ کریں گے، جتنا آپ دیں گے اتنا ہی آپ کو واپس ملے گا. تو یہ اسی کو رکھ رکھاؤ بھی کہہ دیں، یا اس کو بس گیو اینڈ ٹیک، یہ بہت کامن ہماری سوسائٹی میں ٹرم یوز ہوتی ہے. تو اگر میں گیو اینڈ ٹیک کا سوچتی ہوں تو پھر اس میں قربتاً اللہ کا کہاں سے کانسیپٹ آتا ہے؟ یہ دونوں آپس میں ملتے کیسے ہیں؟ اور یہ بڑا مشکل بھی لگتا ہے کہ بغیر کسی توقع کے، کہ آپ لوگوں کے لیے جب کرتے ہیں اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایکسپیکٹیشن کہیں آ جاتی ہے کہ میں نے دیکھو ان کے لیے کیا، یہ میرے مشکل وقت میں کام نہیں آئے، اور پھر ایونچولی وہ ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوتی ہے. تو کس طرح سے ہم اس سوچ کو اس زاویے میں بدلیں کہ وہ اللہ کے لیے ہو؟ جی بہت اچھا اور ریلیونٹ آپ کا ٹاپک ہے، جس سے ہر کوئی ریلیٹ کر سکتا ہے ان ٹوڈیز ورلڈ. جب وہ اپنی دنیاوی اپروچ کو، دنیاوی سوشلائزیشن کی اپروچ کو، جو ایک پازیٹیو اس کی، ایک تو سوشلائزیشن ہے دکھاوے کی، ایک سوشلائزیشن ہے بس کر رہے ہیں کیونکہ سب کر رہے ہیں، لیکن ایک سوشلائزیشن ہے جو نیکی کی اس پہ ہے، یا مدد کرنے کی اس پہ، یا اچھا ریلیشن شپ بنانے کی اس پہ ہے. تو اس دنیاوی اپروچ آف سوشلائزیشن ورسز دین کیا اپروچ دیتا ہے سوشلائزیشن کی. تو یہ ایک بہت ریلیونٹ ٹاپک ہے ان کے لیے جو سوچتے ہیں کہ ہاں بھئی ہر چیز کو ہم دین کے پیرائے میں بدلیں. آلدو یہ کم لوگ سوچتے ہیں، کیونکہ جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ جس روش پہ چل رہے ہوتے ہیں وہ اسی روش پہ چلتے رہتے ہیں. اسپیشلی اگر وہ نیکی سمجھ کے کوئی کام کریں یا پازیٹیو سمجھ کے کوئی کام کریں تو وہ ویسے ہی زوم میں ہوتے ہیں کہ ہم تو کیا کمال کر رہے ہیں. تو کم لوگ ہیں جو اس کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی اپنے عمل کو اپ گریڈ کرنا ہے کہ بھئی جو ہم کر رہے ہیں تو ہر چیز کو چیک کریں کہ وہ ہمیں صرف اس دنیا میں فائدہ دے رہی ہے یا آخرت میں بھی فائدہ دے گی. یہ مین کانسیپٹ ہے جو آپ نے بات کی ہے نا. جو جتنے بھی فارمس آف سوشلائزیشن ہیں جو ورلڈلی کانسیپٹ سے آپ کریں، دنیاوی طریقہ کار سے، وہ سب دنیا میں فائدہ دیتی ہیں کیونکہ آپ کر ہی دنیا کے لیے رہیں. دیکھیں سب سے کی آسپیکٹ جو ہے دین کا، جو بیسز ہے، وہ ہے انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسا آپ کو اس کا بدلہ ملے گا. ٹھیک ہے، آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے، یعنی آپ اللہ سے کویسچن کرنے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہوں گے آخرت کے دن کہ اگر آپ نے آخرت کی نیت سے کام ہی نہیں کیا
تو آپ کیسے کہیں گے کہ یا اللہ میں نے تو یہ اچھا کام تیرے لیے کیا تھا، چاہے اس میں امپیورٹیز ہوں. ابھی ہم بالکل خالص کی بات نہیں کریں، ایک جو آپ نے قربتاً اللہ کا ہے نا، ایک اس کی بالکل ایک خالص منزل ہے، اس میں بھی لیولز ہیں. ابھی ہم بالکل بیسک لیول پہ ٹرانسفر کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ قربتاً اللہ کو، یعنی اللہ کے علاوہ سب کے لیے کرنا کو صرف اللہ کے لیے پہ کیسے لے کے آئیں. تو جب ہم ادھر سے ادھر آتے ہیں قربتاً اللہ کو قربتاً اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو پہلے بالکل بیسک لیول پہ بات آتی ہے. تو قربتاً اللہ کا جو بیسک لیول ہے اس میں امپیورٹیز ہو سکتی ہیں، اس میں فلکچویشنز ہو سکتی ہیں کہ ایک آدمی ادھر فلکچویٹ کرے، کبھی قربتاً اللہ کرے، پھر وہ فلکچویٹ کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کرے، پھر قربتاً اللہ پہ جائے، پھر یعنی اس طرح فلکچویٹ کرتا رہے. اور اس میں امپیورٹیز ہو سکتی ہیں کہ تھوڑا تھوڑا اللہ کے لیے، تھوڑا تھوڑا دنیا کے لیے، لیکن پھر بھی اس میں قربتاً اللہ کا کچھ فیکٹر آ رہا ہے، ورسز یہ کہ ہے ہی نہیں قربتاً اللہ کسی کا ٹارگیٹ. تو جس کا ٹارگیٹ ہی دنیا ہے، جس کی نیت ہی دنیا ہے، جو قربتاً اللہ کے لیے سوچ ہی نہیں رہا، تو وہ تو کسی بھی منہ سے مانگ ہی نہیں سکتا اللہ سے اس کا بدلہ. جس کے ہاں قربتاً اللہ نیت میں رجسٹر ہے کہ جس وقت وہ کام کر رہا ہے اس کی نیت میں قربتاً اللہ شامل ہے، وہ کانشیسلی، جب نیت کانشیسلی ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی کہ بھائی ہم کر رہے ہیں اللہ خود ہی لکھ لے، نہیں، کانشیسلی. جیسے نماز آپ پڑھتے ہیں، ہم نیت کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ اکبر کرتے ہیں، جو تکبیرۃ الاحرام ہے اس سے نماز شروع ہوتی ہے. تو نیت ہونی کانشیسلی متوجہ ہو کے وہ ضروری ہے. جب آپ نے وہ کر لی، اب اس بات سے مبرہ کہ اب اس میں امپیورٹیز ہیں، ابھی لوور لیول ہے وہ سب، لیکن پھر بھی آپ نے کھاتا کھول لیا ہے، تو اب آپ اللہ سے کچھ نہ کچھ امید رکھ سکتے ہیں اور قیامت کے دن کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ کہنے کا بھی کوئی کہے بھائی ہم کون ہیں جو ہم کہیں، لیکن قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے کہ اس وقت لوگ کہیں گے، میجورٹی جو کافر ہیں، منافق ہیں، بے دین لوگ ہیں، وہ یہ کہیں گے کاش ہم عمل کر لیتے، ہمیں کسی طرح ایک دفعہ دنیا میں واپس پلٹنے کا موقع مل جائے، وہ کہہ رہے ہوں گے. پھر جو ایمان رکھنے والے ہیں تو دعائے کمیل کے الفاظ ہیں کہ یا اللہ مجھے اگر دوزخ میں ڈال دیا گیا تو میں اس پہ تو صبر کر لوں گا کہ مجھے عذاب ملا، لیکن میں تیری رحمت پہ کس طرح سے صبر کروں گا کہ میں تیری رحمت سے دور ہو گیا. تو میں تو اس طرح پکاروں گا جیسے فریادی پکارا کرتا ہے. تو یعنی اس وقت انسان مختلف طرح سے اپنی اس کا اظہار کرے گا. تو ہم کچھ کہنے کے قابل ہوں گے کہ یا اللہ یہ ہم نے کیا تو اس نیت سے تھا، نیت تو ہماری تھی، کتنے بھی پرسنٹ تھی، تو وہ کہنے کے کچھ تو قابل ہوں گے. لیکن وہ جو ایک پورا اسپیکٹرم ہے جو صرف دنیاوی اعتبار سے کر رہا ہے، تو وہ تو کچھ کہنے کے ہی مجاز نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے آخرت کا اکاؤنٹ ہی نہیں کھولا، آخرت کی نیت ہی نہیں کی. تو آخرت کی سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ اس کو ایکنالج کرنا کہ ہمیں قربتاً اللہ اپنے ہر کام میں داخل کرنا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم آپ کی یہ جو سارے پوائنٹس ہیں اس کو ایک کے بعد ایک آنسر کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے اور ٹرانزیشن کیسے ہوتے ہیں، اور یہ سب کوئی سوال ہے تو آپ، کیونکہ دیکھیں لاجیکلی تو مجھے آتی ہے بات سمجھ کہ یہ آپ جب بات کری نا آخرت کے لیے اکاؤنٹ نہیں کھولا، بالکل سمجھ آتا ہے. لیکن جب ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں چل رہے ہوتے ہیں نا، اس میں مگن ہوتے ہیں، تو یہ آٹومیٹکلی اچھا وہ افطار بنا کے بھیج دیں ان کے خوبصورت سا ٹرے اور اس میں چیزیں طرح طرح کی، اور پھر وہاں بھیج دی ہیں، اور کہیں بیک آف دا مائنڈ میں ہوتا ہے کہ پھر کسی دن ہمارے یہاں بھی واپس پلٹ کے ایک افطار کا ٹرے آئے گا، یا آج میں انہیں پک کروں گی تو کل کو مجھے ضرورت ہوگی تو وہ مجھے پک کر کے ٹرین اسٹیشن ڈراپ کر دیں گی، یا میں ان کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتی ہوں، کیک بنا کے لے جاتی ہوں ان کے یہاں، یہ میں ان کے لیے کر رہی ہوں، ان کی خوشنودی کے لیے، مطلب یہ آٹومیٹکلی آتا ہے. بہت اچھی آپ نے مثالیں دیں، اس سے بہت آسان ہو جائے گا سمجھانا کہ دیکھیں یہ جو سب انسان کرتا ہے عمل، تو وہ یہ سب اس کا تھاٹ پروسیس چل رہا ہوتا ہے. یہ سارا جو تھاٹ پروسیس چل رہا ہے جس میں یہ سب خیالات آ رہے ہیں، یہ سب کسی انفارمیشن اور نالج کی بیس پہ ہے. جو انفارمیشن اور نالج ہمارے ذہن میں ہے،
ٹھیک ہے. وہ انفارمیشن اور نالج ہر ایک کا جو بھی سسٹم رہا ہو, جو بھی طریقہ کار رہا ہو, جہاں سے بھی اس نے سیکھا ہے, چاہے کلچر سے سیکھا ہے, اپنے ماں باپ سے سیکھا ہے, کہیں سنا ہے, لوگوں کو کر کے اسے یہ ادراک حاصل ہوا ہے کہ ہاں بھائی یوں کرتے ہیں تو ریٹرن ملتا ہے, کسی بھی سورس سے اس نے سیکھا ہے, اس کی وجہ سے یہ تھاٹ پروسیس چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب یہ ایک, اور ہم نے دیکھا بھی اس کو میں نے برت بھی لیا, گیو اینڈ ٹیک. جب میں گیو کرتی ہوں تو ٹیک بھی ہوتا ہے. تو یہ علم ہے, ایک طرح کا انفارمیشن ہے, نالج ہے, جو آئی ڈفرینٹ سورسز سے, اس کے رد عمل میں ہم یہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہے دنیاوی سسٹم. دین کا سسٹم کیا ہے جس سے قربتاً اللہ کی نیو, بنیاد, فاؤنڈیشن پڑتی ہے؟ وہ ہے کہ اس کی جو انفارمیشن, نالج سورس ہے وہ دین کی کسی سورس سے آئے, قرآن سے آئے یا سنت معصوم سے آئے, کہ بھائی میں نے افطار بھجوانی ہے کیونکہ معصوم نے فلاں جگہ یہ فرمایا, یا میں نے یہ فلاں جگہ سنا تھا کہ معصوم کا فرمان ہے کہ روزے دار کو افطار کراؤ تو اس کا اتنا ثواب ہے, مومن کو افطار کراؤ تو اس کا اتنا ثواب ہے, یا اس کا اتنا وہ ہے کہ اللہ اسے پسند کرتا ہے, یا اس کو جو ہے اتنے بینیفٹس دنیا میں اور آخرت میں حاصل ہوتے, کچھ بھی جو آپ نے سنا اس کی وہ. اسی طرح یا قرآن کی کوئی آیت کہ کسی جو غریب کی, مفلس کی, نادار کی مدد کرو تو تمہیں اتنا ثواب حاصل ہوگا, یا تم ایک مومن ہو اگر تم یہ کام کر رہے ہو, یا اس کا اپوزٹ کہ کوئی اللہ نے جیسے کہا کہ برا کہا اس کو کہ جو نادار مفلس کی مدد نہیں کرتا, یا دھتکارتا ہے یتیم کو اور اچھی طرح بات نہیں کرتا, تو کوئی بھی سورس وہاں سے آ رہی ہے. یا ہم نے معصومین علیہ السلام کا اسوہ سنا, واقعہ سنا کہ بھائی وہ جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو وہ جو کوئی کافر ہے اس کی بھی مدد کے لیے جا رہے ہیں. یا ایک میں نے پروگرام میں مثال دی تھی کہ حضرت علی علیہ السلام سفر کر رہے تھے یہودی کے ساتھ, جی, تو وہ آخر تک اسے چھوڑنے کے لیے گئے, تو وہ ہم نے واقعہ سنا, ہم اس سے ہوئے ہاں کہ بھائی مولا علی کا ایسا اخلاق تھا, تو علی کے چاہنے والے کے اخلاق میں اس کی ذرا سی جھلک تو ہونی چاہیے. تو ہم ٹھیک ہے اسے آدھے راستے تک نہ چھوڑ کے آئیں, ہم جو مہمان ہمارے پاس آیا یا ہم سے ملنے آئے ہم اسے دروازے تک تو چھوڑ کے آئیں, اس کی گاڑی تک تو چھوڑ کے آئیں اس کو. وہ تو یہ جب آپ کی فاؤنڈیشن آف نالج یا انفارمیشن یا سورس جہاں سے وہ آ رہا ہے علم, وہ اگر دین ہے تو اس کی فاؤنڈیشن قربتاً اللہ پڑتی ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ ہماری انسپریشن ہر عمل کی ہم ان سے انسپائر ہو کے لیں, ان کے نقش قدم پہ چل کے لیں. وہ کیا کرتے تھے؟ دیکھیں کچھ چیزوں میں بہت واضح ہے, جیسے آپ کہیں نا غریب کی مدد کرنا, افطار کرانا کسی کو, لیکن ہماری جو روزمرہ کی چیز ہے نا, جیسے میں نے یہی بالکل عام سی مثال دی ہے کہ کسی کی برتھ ڈے آتی ہے تو میں اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے کیک بناتی ہوں اپنی سہیلی کے لیے, تو وہ میں اس کی مطلب اس کی چاہت میں یا اس کے کیا کہیں اس کو خوش کرنے کے لیے کر رہی ہوں, تو یہ بڑا آٹومیٹک آتا ہے. ہاں, تو اس کی فاؤنڈیشن جو ہے یہ بالکل آپ نے مثال دی نا, اس کی فاؤنڈیشن دین نہیں ہو سکتی. ایگزیکٹلی, تو اس کی فاؤنڈیشن ٹوٹلی دنیا ہے. تو کسی بھی طرح سے, ایک تو سالگرہ ہی کرنا دنیاوی ایک ہمارا, برا نہیں میں کہہ رہی, ایک دنیاوی رسم ہے, ٹھیک ہے. پھر وہ جو دوست ہے وہ ہماری ایسے ہی دوست ہے, ہم کوئی اس پیرامیٹر پہ نہیں لے رہے کہ جی وہ مومن ہے. پھر وہ جو کہ ہمیں اس سے محبت ہے یا ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے کہہ رہے ہیں, وہ محبت بھی دنیاوی ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ مومن کے اس میں نہیں. ابھی حرج کی بات نہیں, یہ ابھی ہم اپنے عمل کو, اپنی نیت کو اپ گریڈ کرنے کی بات کریں. اٹس ناٹ اپ گریڈیڈ, ٹھیک ہے. یہ ایک دنیاوی لیول کا لو لیول کام ہے جس کو آپ کو دنیا میں فائدہ ملے گا, لیکن میں نے اس کو آخرت کے فائدے سے ہاں, لیکن آخرت میں نہیں ملے. اگر آخرت سے لنک کرنا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں یہ سورسز جو ہیں وہ ہونی چاہیے کہ اس کی بیسس پہ وہ ہو. اچھا, کئی جگہوں پہ ہوتا بھی ہے کہ سورسز کا تھوڑی تھوڑی جھلک آتی ہے, کہ جیسے آپ نے مثال دی, اب ہم یہ سیکنڈ لیول پہ آ رہی ہوں کہ ہم افطار بھیجتے ہیں, تو چونکہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ بھائی مومن کی افطار کراؤ, یا ہم نے سنا کہ بھائی روزہ کھلوانا ثواب ہے,
اس نیت سے ہم بنا رہے ہیں. ساتھ ہی اس میں آمیزش ہوئی ہوئی ہے اس ایکسپیکٹیشن کی جو دنیاوی ہے کہ وہ بھی ہمیں بھیجیں گے. اب یہ دوسری چیز ہے جس کی طرف میں آ رہی ہوں, دوسرا لیول. پہلی جو چیز ایک تو یہ سمجھ لیں کہ جو دنیاوی اس سے آپ کریں نا, یہ جو میں نے بتایا کیٹیگریز, کہ اس کی سورس دنیاوی تھی, دنیاوی نیت سے ہی کریں آپ نے, دنیاوی طریقہ ہی سیکھا ہے آپ نے, دنیاوی ریٹرن چاہیے, اس میں کچھ بھی دین کا عمل دخل ہی نہیں ہے, تو اس میں آپ کو صرف دنیاوی فائدہ ملے گا, دین کا نہیں ملے گا, پہلی بات. دوسری بات, اگر آپ نے اس میں دین کی آمیزش کرنی ہے, جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں مجھے چاہیے آخرت کا بھی فائدہ, تو ان میں سے کچھ چیزوں کی آخرت کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے آمیزش کرنی ضروری ہے کہ اس کی سورس وہ ہو انفارمیشن کی, وہ آپ اس کے لیے کریں. اور اس کے لیے اب یہاں سے ایک اچھا لیول شروع ہوتا ہے, اپ گریڈیشن شروع ہوتی ہے عمل کی, کہ اب آپ ریٹرن اس سے ایکسپیکٹ نہیں کریں, اللہ سے ایکسپیکٹ کریں. اچھا, اس میں خوش آئند بات کیا ہے کہ جب آپ آخرت کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں تو آپ کو آخرت میں بھی اس کا فائدہ ملے گا اور دنیا میں بھی اس کا فائدہ ملے گا. لیکن آپ نے دنیا کے فائدے پہ نگاہ نہیں ڈالنی. اگر آپ نے دنیا کے فائدے پہ نگاہ کر کے کام کیا تو وہ غیر خالص ہو گیا. اچھا, میری سوئی نا اٹک گئی ہے وہاں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کیونکہ اس کا معصوم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہاں سے کوئی انسپریشن نہیں ملتی, یا قرآن سے, یا قرآن سے. جی. اور میں نے مثال وہی دی جو بہت ہی بیسک سی ہے, کیک بنانا, اور آپ نے کہا سالگرہ میں کوئی اس کا تصور بھی نہیں ہے. یہ حرام تو نہیں ہے, لیکن ٹھیک ہے ہم ایک دنیاوی کیا کہیں ایکٹیویٹی کریں, ہاں بس وہ ایک ہے دنیا داری ہے, دنیا داری ایگزیکٹلی. تو کوئی تو اللہ کو خوش کرنے کا اس سے راستہ بنتا ہوگا کہ میں نے ایک میٹھا بنایا اور میں نے یہ اب اس میں آپ کو آمیزش کرنی پڑے گی کہ کچھ نہ کچھ تو لائیں نا اللہ والا فیکٹر جو اللہ کو پسند ہے. اب اللہ کو کیا پسند ہے کہ آپ کسی جو سلیکشن آف ایونٹ کریں وہ دین کی بنیاد پہ ہو, یا تو وہ بھی آپ نے نہیں کیا. جو سلیکشن آف فرینڈ ہے وہ دین کی بنیاد پہ ہو, وہ بھی نہیں کیا. جو محبت کا عنصر ہے کہ محبت جس سے کی جائے وہ دین کی بنیاد پہ, وہ بھی نہیں کیا. تو جب کچھ بھی دین کی بنیاد پہ نہیں ہے تو پھر دین سے کیسے اجر مانگ سکتے ہیں؟ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو, میں نے مومن کو خوش کیا. اگر مومن کو خوش, مومن آپ کا وہی بات ہے نا, اس کی آمیزش کریں کہ ہاں مومن, میں نے اس کو دوست بنایا کیونکہ یہ مومن ہے, میں نے اس سے محبت کی کیونکہ یہ مومن ہے, میں نے اس کی مدد کی کیک بنا کے, بھائی ظاہر ہے کیک جا رہا ہے وہ خوش ہوگا, مدد بھی ہوگی, اس کا کام ہلکا ہو گیا, وہ اسے یاد بھی رکھے گا, اس کو ہمیشہ اس سے خوشی حاصل ہوگی, اور اللہ ان سب باتوں کی وجہ سے خوش ہوگا. اگر میں اس کو اسپیشل فیل کرانا چاہتی ہوں ہاں تو بالکل, یہ نہیں ہے اس پیرائے میں, کیونکہ وہ مومن ہے اس لیے نہیں کیونکہ وہ میرا دوست ہے. جب میں ہوگا نا, اچھا یہ ہے میں ورسز اللہ, کہ محور کیا ہے, محور آپ ہیں اپنی زندگی کے اعمال کا, یا آپ کے ڈیسیجنس کا, یا آپ کی پریفرنسز کا, یا آپ کی چوائسز کا, آپ ہیں یا اللہ ہے. یہ باریک سا فرق ہے لیکن بہت بڑا فرق, بہت بڑا فرق ہے کہ اگر آپ نے خود کو اٹھا کے اللہ کو رکھ دیا تو یہ خود پرستی سے خدا پرستی بن جائے گی. خود پرستی یعنی آپ اپنے ہی گرد ریوالو کریں, اپنا ہی طواف کیے جا رہے ہیں, اپنے ہی میں, اور وہاں سے آپ نے میں ہٹا دی, رکھ دیا اللہ, تو یہ بن گئی توحید پرستی, اللہ 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 اللہ. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہمارے دوست بھی ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں, جن کو پسند کرتے ہیں, ان کو پسند بھی ہم خدا کی خاطر کریں, خدا کی, ہر کام خدا کی خاطر, یہ الٹیمیٹ ہے. تھوڑے تھوڑے کام سے شروع کریں, کچھ کاموں سے, اور اس میں یہ چیک بھی کرتے رہیں, آپ کو سائنس نظر آئیں گے کہ ان کاموں میں برکتیں ہیں, ان کاموں میں الٹیمیٹ خوشی ہے. وہ جو آپ دنیاوی اس کے لیے کر رہے ہیں نا, ورسز یہ کہ آپ اللہ کے اس کے لیے کر رہے ہیں, تو اس میں ٹیمپریری خوشی ہے, اور وہ خوشی غم میں بدل جاتی ہے جب وہاں سے ریٹرن نہیں ملتا. اور جو آپ قربتاً اللہ کے لیے کرتے ہیں اس میں الٹیمیٹ خوشی ہے, اور وہ کبھی غم میں نہیں بدلتی, وہ ملٹی پلائی ہوتی چلی جاتی ہے.
وہ میں آپ کو بتاؤں گی اس کا کیا ریزن ہے. تو یہ تھوڑے تھوڑے اس سے کرنا شروع کریں, اور شروع میں چاہے ایکسپیریمنٹیشن کی نیت سے کریں کہ ایک کیک بنائیں ایسی دوست کے لیے برتھ ڈے پہ کہ جو بس دوست ہے کیونکہ آپ کو پسند ہے, یا شروع سے آپ کی دوستی ہے, یا بس جو بھی ریزن ہے واٹ ایور دنیا داری کے لیے چلا ہوا ہے اس کے لیے آپ کر رہے ہیں. ایک آپ ایسا دوست بنائیں جو قربتاً اللہ, بس وہ مومن کی ڈیفینیشن پہ آپ کے مطابق پورا اتر رہا ہے, اس کی آئی چاہے برتھ ڈے ہی آئی یا کوئی اور ایونٹ ہوا یا اس کے بچے کی برتھ ڈے آئی, کچھ بھی ہوا, آپ نے اس میں یہ دیکھا بھائی اسے خوشی ہوگی, اس کی ہیلپ بھی ہوگی, اور میں نے اسے سلیکٹ ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ ان پیرامیٹرز پہ پورا اتری ہے کہ جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں کہ مومن ہونا چاہیے, میں اس کا دل خوش کروں, مومن کا دل خوش کرو تو اس بہترین صدقہ ہے. اس سب نیتوں سے میں کر رہی ہوں. اور پھر اب دیکھیں جس کے لیے کام کیا جاتا ہے نا, جس کے لیے کام کیا جاتا ہے ریٹرن بھی اس سے تصور کیا جاتا ہے. یہ عقل مند انسان کی نشانی ہے. اور اگر وہ کام تو کرے اے کے لیے اور ریٹرن ایکسپیکٹ کرے بی سے, یہ بیوقوف کی نشانی. کام کرے اے کے لیے اچھا اور ریٹرن ایکسپیکٹ کرے بی کے لیے, بی سے, تو یہ بیوقوف کی نشانی. تو عقل مند تو یہ ہے کہ جس کے لیے کام کیا ہے تو ریٹرن اسی سے ایکسپیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو ظاہراً تو کیک آپ نے اس دوست کو دیا, لیکن دیا کس کے لیے تھا؟ اللہ کے لیے. تو اب اس کا ریٹرن آپ ایکسپیکٹ کریں گی اللہ سے. یہاں ایکسپیکٹیشن زیرو ہے اس دوست سے. وہ آپ کو کیک کیا, پیسٹری کیا, ایک پھلکی بھی نہیں بھیجتی, کچھ نہیں بھیجتی ریٹرن میں, تھینک یو بھی نہیں کرتی, جواب بھی نہیں دیتی. سو یو شوڈ بی کانفیڈنٹ انف. اب اس میں بہت سارے وہ آتے ہیں, یہ لیول اچیو کرنے کے لیے تھوڑا آپ کو اپنے اوپر کام کرنا پڑتا ہے, کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے لوگوں کی سیلف اسٹیم اتنی لو ہوتی ہے کہ وہ تھینک یو نہ آئے تو وہ سمجھتے ہیں وہاں کیک برا تھا, کیا ہو گیا پتہ نہیں, اسے اچھا لگا یا نہیں, مطلب وہ ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتا ہے. لیکن جس کا اپنے اوپر کانفیڈنس ہے, وہ قربتاً اللہ کر رہا ہے, اس نے اپنے نفس کو ٹرین کیا ہے. یہ نفس کی ٹریننگ ہے بیسیکلی. نفس کو ٹرین کیا ہے کہ قربتاً اللہ کام کیسے کرتے ہیں, اس میں کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اس میں جو غیر اللہ ہے اس سے ایکسپیکٹیشن زیرو کیسے کرتے ہیں. جب وہ یہ کر لیتا ہے نا تو وہاں سے کچھ نہ ملے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, کیونکہ اس نے کیا اللہ کے لیے. اسے اور اس پہ یقین ہوگا, اور چاہے شروع میں یقین نہ ہو, ایکسپیریمنٹ سے اسے یقین ہو جائے گا کہ دنیا میں بھی اس کا ریٹرن اللہ دے گا, آخرت میں بھی دے گا. یعنی کر کے بس اس کھاتے میں ڈال دیں. اور قرآن دعوت دے رہا ہے کہ اللہ سے تجارت کرو, قرآن کی آیت ہے, یہی تو ہے وہ تجارت. اور کیا اللہ کو پیسے چاہیے؟ اللہ کو یہ بھی نہیں چاہیے سب, لیکن اللہ ایک اپرچونٹی دے رہا ہے کہ تجارت کرو, تاکہ تم جب کچھ دو تو اس کا میں 100% بڑھا کے تمہیں ریٹرن دوں. دنیا میں بھی آخرت میں بھی ایسا ریٹرن ملے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے, وہاں سے ملے گا. اور اتنا ملے گا, اور ایسی خوشی ملے گی جو دائمی ہوگی. یہاں آپ کا شاید وہاں سے تھینک یو ملے, یا وہ ملے تو ڈوپامین لیول تھوڑا سا ہائی ہو. یہاں سیروٹونن لیول ہائی ہوگا جو اس سے سپیریئر ہے, جس کے بہت اچھے افیکٹس ہیں, اور جو ایڈکٹیو نہیں ہے. ڈوپامین اور سیروٹونن کا فرق ہم انشاءاللہ کسی اور اس میں زیادہ واضح کریں گے, لیکن مختصر یہ کہ سیروٹونن جو ہے ہارمون, وہ اس وقت ریلیز ہوتا ہے جب انسان کوئی قربانی دیتا ہے, اور قربانی ہوتی ہے قربتاً اللہ ہے. ابھی تو بقرعید آئے گی, کتنے لوگ ہیں جو جانور بھی ذبح قربتاً اللہ کرتے ہیں کہ بھئی جانور موٹا تازہ ہے, لوگ دیکھیں گے, گوشت ہم ایسا بانٹیں, ارے اتنے لاکھ کے تو ہو, اسے باہر کھڑا کریں, ذرا میلہ ویلا لگائیں, پھر بڑی بوٹی زیادہ قریبی لوگوں کو بھیجیں, ران جو ہے اثر رسوخ والے لوگوں کو بھیجیں, دعوت ان کو زیادہ کریں, غریب کو بس چیچڑے دے دیں,
صحیح. اور رشتہ داروں کو اچھا دیں یا اپنے فریزر بھر لیں. تو وہاں جو قربانی جو ہے ہی قربتاً اللہ حضرت ابراہیم نے کر کے دکھائی, حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کھڑے ہو گئے قربتاً اللہ, اس سنت کی پیروی میں جو عمل ہو رہا ہے وہ بھی قربتاً اللہ ہو رہا ہے, میجورٹی کر رہا ہے, ورسز یہ کہ جو ہونا چاہیے قربتاً اللہ. تو یہ جب کمپیریزن سامنے آتا ہے تو پھر انسان کو ڈفرینس سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب ہے نیت کو خالص کرنے کی طرف بڑھنا پڑے گا, تو وہ نیچرلی نہیں آتا ہے نا. وہ کس طرح سے کریں کہ دیکھیں نیچرلی, ویسے نیچرلی آتا ہے, لیکن ہم چونکہ ہم نے اپنے نفس کو دنیاوی طریقوں سے ٹرین کر لیا, اور ساری ہماری سورس آف انفارمیشن جو ہے وہ دنیاوی طریقوں سے ہے. دین نہ ہم نے سیکھا, نہ پڑھا, نہ سمجھا, نہ عمل کیا. کتنے لوگوں نے دین کو اس لیول پہ پڑھا ہے جتنا دنیا پڑھی ہے؟ مٹھی بھر. اور پھر سیکھ کے پھر عمل کرنا وہ ایک اور لیول ہے. تو وہ تو خانہ ہی خالی ہے. تو اب جب آپ ادھر سے ادھر شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ ہو ہی نہیں سکتے. خوش آئند بات یہ کہ آپ ہو سکتے ہیں, لیکن آپ کو اس پہ کام کرنا پڑے گا اور آپ کو ٹرین کرنا پڑے گا اپنے نفس کو. جی صحیح. لیکن نا دنیا داری ہم بہت رائج ہوئی, ہم میں پیوست ہو چکی ہے. مطلب جیسے ایک سمپل سی چیز شادی کا بلاوا آتا ہے, اس میں بھی اچھا انہوں نے ہمیں کتنی سلامی دی تھی, ہم بھی اتنی ہی دیں گے. باقاعدہ رجسٹرز بھی ہوتے ہیں اب تو کہیں پرانے وقتوں کی شادی میں. تو مطلب یہ گیو اینڈ ٹیک ہماری دنیا, ہماری دنیا داری, ہمارے رشتے, ہماری زندگی بدلے کی زندگی ہے. دین بدلے کی زندگی نہیں بتاتا. رجسٹر بنانا بری بات نہیں ہے, بنائیں, دین کی نیت سے بنائیں کہ ہاں بھائی یہ میں لکھ لوں کہ اس نے مجھے جتنا دیا تھا میں قربتاً اللہ کی نیت سے احسن طریقے سے اس سے بڑھا کے اسے پلٹا دوں, کم از کم اتنا تو دے دوں, اس سے اور زیادہ کروں تو اور ہے. اس لیے کہ اللہ کیا کہتا ہے, حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ اور کچھ نہیں ہے سوائے احسان کے. تو جو بھی آپ کے ساتھ کر رہا ہے, اچھا یہ بھی خوش آئند بات ہے کہ صرف آپ نے قربتاً اللہ کیے ہوئے کاموں کا ریٹرن ہی قربتاً اللہ نہیں کرنا ہے. یعنی وہ سامنے والا اگر اللہ کے لیے کر رہا ہے تو ہی آپ نے اس کا جواب اللہ کے لیے دینا. نہیں, اگر اس نے سلامی شاید دنیاوی اعتبار سے دی ہے, گفٹ دیا, لیکن آپ اس کا ریٹرن قربتاً اللہ کی نیت سے دیں کہ بھائی اس نے ہمارے ساتھ اچھا کیا, نیکی کی, میں اس سے بڑھ کے کروں. تو تھوڑا ہی سا بڑھ کے کریں, بہت نہیں زیر بار ہونا, تھوڑا سا بڑھ کے کریں. اس میں چاہے آپ حساب رکھ رہے ہو کہ ہاں بھائی کم از کم جتنا مجھے دیا گیا اتنا تو میں لوٹا دوں, اور اس سے بڑھ کے کر لیا تو کیا ہی کہنے. تو اس طرح تو پھر برائی کا بدلہ بھلائی بھی قربتاً اللہ کی بالکل نیت سے دیا جا سکتا ہے. بالکل, کہ انہوں نے کوئی مطلب بد تہذیبی کی لیکن آپ نے جوابی طور پر اللہ کی خاطر ایک اچھے طریقے سے اچھا کیا. تو قرآن کی آیت ہے, اور یہ حوالہ ابھی اسکرین پہ چل جائے گا, کہ بہت زیادہ میں عربی آیتیں نہیں پڑھتی کہ سننے والے پھر ذرا وہ محسوس کرتے ہیں کہ بہت ہی دینی کوئی گفتگو شروع ہو گئی. حالانکہ ہم دینی گفتگو کریں لیکن آسان پیرائے میں. لیکن حوالہ یہ اسکرین پہ آ جائے گا کہ اللہ کہتا ہے کہ جس نے بھی برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا وہ اس کا بہترین اجر پائے گا, اور وہ اس دیکھے گا کہ اس سے دوسروں کے عمل بھی بدلنے شروع ہو جائیں گے. یہ میں مفہوم بیان کر رہی ہوں. اور اس کے معجزاتی اثرات دیکھے گا, جو کہ یہ تو آیت ہے, اس پہ عمل کر کے کس نے دکھایا؟ ہر معصوم نے. کہ آتے تھے گالیاں دیتے ہوئے, اور وہ کیسا احسن عمل کرتے تھے کہ صرف یہ نہیں کہ کچھ کہہ نہیں رہے, صرف یہ نہیں کہ خاموش ہو گئے, صرف یہ نہیں کہ اچھا بول رہے, کیا کہہ رہے, تمہاری کوئی حاجت ہے تو بتاؤ, آؤ تم میرے گھر مہمان آؤ. 3 دن مہمان رکھا, مہمانداری کریں, وہ گالیاں بک رہا ہے, نعوذ باللہ.
اور وہ مہمانداری کریں، اور ایسی بہترین مہمانداری کی، اور اس کے بعد جاتے ہوئے مال و دولت عطا کی. تو وہ جو گالیاں دیتے ہوا آیا تھا وہ فضائل پڑھتا ہوا گیا. تو یہ قرآن کی آیت جو تھیوریٹیکلی ہمارے سامنے آئی، انہوں نے عمل کر کے ثابت کر کے دکھایا. تو انہوں نے تو اللہ کی خاطر کیا. اب یہی آج کی دنیا میں کروں تو مجھے تو سب گالیاں ہی دیں گے کہ پاگل سی ہے یہ، کیا مطلب وہ اتنا برا کریں تم آگے. لیکن اب آپ اس میں پھر دیکھ رہی ہیں کہ لوگ مجھے پاگل سمجھیں گے. آپ نے دیکھنا ہی نہیں ہے ادھر. جب آپ قربتاً اللہ کریں آپ اس کی طرف دیکھیں گے جس کے لیے کیا. تو جو ہمارا دنیا داری کا سسٹم ہے جس میں ہم نے پرورش پائی ہے، جو ہم نے بڑوں سے یہی الفاظ سنتے ہیں، تو پھر تو یہ اسلام کے بالکل متضاد ہے. کوئی میل ہی نہیں کھاتا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اسلامی خطوط پہ پرورش نہیں کی نا، انہوں نے تو کلچرل خطوط پہ کی. جو انہوں نے جیسا سیکھا اس کی اسلام بنیاد نہیں تھی، انہوں نے وہ کر دیا. جس جہاں بھی اسلام بنیاد تھی، اسلامی طریقے سے بتایا، وہ وہاں پہ ریفرنسز بھی اسلام کے دیں گے، وہ وہاں پہ سکھائیں گے بھی اسلام کے. دیکھو بھئی ہمارے دین کا یہ طریقہ ہے، ہمارے رسول نے یہ بتایا، ہمارے معصوم نے یہ بتایا، تم ایسے کرو، تم ایسے کرو. تو اور ضروری ہے کہ یہ دیا جائے ریفرنس. یہ بھی ایک خیانت ہے کہ اگر آپ نے سیکھا ہو دین سے، میں نے سیکھا، میں نے خود یہ چیز سیکھی دین سے. بہت ساری چیزیں جو میرے براٹ اپ میں نہیں تھیں، اٹ واز ٹوٹلی ڈفرینٹ، لیکن میں نے وہ بہت ساری اخلاقیات دین سے سیکھی. خاص طور پہ مومن کے ساتھ جو حسن سلوک ہے وہ سارا دین سے سیکھا. تو اب میں نے سیکھا دین سے ہے، اور میں جب وہ عمل کروں یا وہ نیکی کروں یا کسی کو سکھاؤں تو میں وہ ریفرنس نہ دوں کہ میں نے سیکھا کہاں سے تھا، کریڈٹ نہ دوں اسے. تو یہ خیانت ہے. یعنی کسی کی تحریر بھی ہو، کسی کی رائٹنگ ہو، اس میں سے آپ کوٹ لیں، کوئی چیز لیں تو ریفرنس دیتے ہیں نا، نہیں تو کیا کہلا جاتا ہے؟ پلیجرزم. رائٹنگ تک میں کہ چوری. جی تو یہ چوری ہے کہ جو جہاں سے آپ نے ریفرنس لیا ہے وہ آپ دیں. اس کے بہت سارے فائدے ہیں. سب سے پہلے آپ ہی کے دماغ میں رجسٹر ہوگا یہ قربتاً اللہ ہے. دوسری نسل کو وہ ٹرانسفر ہوگا، ایک اور نیکی در نیکی ہوگی. یعنی آپ نے ایک عمل کے ذریعے بھی سکھا رہے ہیں اور ایک جو ریفرنس ہے وہ بھی تعلیم کر رہے ہیں، اور وہ امانت کی طرح بھی منتقل کر رہے ہیں. فضائل بیان کرنے کا ثواب الگ آپ حاصل کر رہے ہیں، اور یعنی بیش بہا اس کے فوائد ہیں. اور یہ جو گفتگو آپ کر رہے ہیں یہ فرشتے سنتے ہیں پھر. یعنی آپ اتنی عبادتیں ایک عمل میں منطبق کر دیتے ہیں، اور پھر اب جب آپ ایسے عمل کریں اس کا پھر آپ اثر دیکھیں کہ آپ کو چاہے، اب اس میں سے میں سب چیزیں مائنس کر رہی ہوں، حالانکہ وہ بھی حاصل ہوں گی کہ سامنے والا شکر گزار بھی ہوگا، سامنے والے کو اچھا بھی لگے گا، کیونکہ خلوص سے کیے ہوئے کام کی جو تاثیر ہوتی ہے نا وہ اور ہی ہوتی ہے. وہ چھوٹا سا بھی عمل ہو اس کی تاثیر اور ہی ہوتی ہے. یعنی وہ خوراک ہی کھائے گا تو اس کے کتنے درد و غم دور ہو جائیں گے اس سے، اس کو مزہ ہی اس میں نہ آئے گا، اس کی چاشنی ہی اور ہوگی، اس کی محبتیں، اس کی برکتیں ہی کچھ اور ہوتی ہیں. لیکن بالفرض آپ یہ سب مائنس کر دیں کہ اس نے کسی بھی وجہ سے آپ کو ریٹرن ہی نہیں کیا، کجا یہ کہ وہ ریٹرن میں کچھ بھیجتا، آپ ایکنالج بھی نہیں کیا، شکریہ بھی کا بھی میسج نہیں دیا، ایسے تھا کہ جیسے آپ نے بھیجا پتہ نہیں ملا بھی اسے یا نہیں ملا. ٹھیک ہے، تو بھی آپ کو اس کے فوائد، ریٹرن سب حاصل ہوں گے اللہ کی طرف سے، اور آپ کی نگاہ بھی وہیں ہونی چاہیے تو کہ اللہ سے ملے. اب اللہ سے کیا ملے گا؟ سب سے پہلے تو ثواب ملے گا. جی جی ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ کو رزق میں برکت ملے گی. جو مثال ہم کہہ رہے ہیں کہ کھانا کھلانا یا کسی کی مالی طور پہ مدد کرنا یا کسی کی مہمان نوازی کرنا، گھر میں آئے ہوئے مہمان کی مہمان نوازی کرنا، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کو اتنی برکتیں حاصل ہوں گی، آپ کی گھر پہ آئی ہوئی کتنی بلائیں دور ہو جائیں گی، کتنی مصیبتیں جو آپ کے گھر پہ بیماری کی صورت میں آنی تھیں، لڑائی کی صورت میں، گھر جھگڑوں کی صورت میں گھر میں آنی تھیں، موت کی صورت میں گھر پہ آنی تھیں، کتنی بلائیں
وہ مہمان کے آنے کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اس کی تواضع کی بہترین طریقے سے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ آگے ماں باپ کرتے تھے، اس لیے نہیں کہ وہ مجھے اچھا سمجھے گا، اس لیے نہیں کیونکہ آپ کا کلچرل بیک گراؤنڈ وہ ہے، نہیں، اس لیے کہ معصوم نے سکھایا، قرآن نے سکھایا، دین نے سکھایا، تو میں کروں. تو یہ سب آپ کو اتنی فوائد حاصل ہوں گے، اور آپ کا ایک ایسا رشتہ اس کے ساتھ قائم ہوگا جو پرخلوص دوست کا ہے، کیونکہ آپ نے خالص نیت سے، قربتاً اللہ کی نیت سے اس سے کیا. اور ایسے رشتے جب قائم ہوں گے تو چاہے ان کے ذریعے، چاہے وہ لوگ نہ ہوں، اللہ غیب سے جب آپ کو ضرورت ہوگی آپ کی مدد کرے گا. تو اب ریٹرن آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں نے بریانی کی پلیٹ بھیجی تو شاید وہاں سے بھی کوئی پلاؤ کی پلیٹ آ جائے. نہیں، آپ نے یہ کہنا بریانی کی پلیٹ بھیجی، جی، اب جب مجھے ضرورت ہوگی اللہ کہیں سے بھیج دے گا. تو ایسے ہی لوگوں کے اوپر جنت سے خوان نازل ہوتے ہیں. اب ہم معصومین کی صرف بات نہیں کر رہے، ان پہ تو آتے ہی ہیں. جو معصومین کی کنیز تھیں جناب فضہ، اسی نیت سے کرتی تھی، اور جب وقت آیا کہ رسول اللہ آئے مہمان بن کے جناب فضہ کے، تو آپ 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی کہ یا اللہ تیرا حبیب میرا مہمان ہوا ہے، مجھ کنیز کی عزت رکھ لے. تو اب اس مہمانداری کے لیے خوان جنت نازل ہوئے، اور اس سے تواضع کی جناب فضہ نے، جو کہ معصومہ نہیں ہے، جو کہ خانوادہ اہل بیت سے تعلق نہیں رکھتی، جو کہ کوئی اعلیٰ منصب پہ فائز نہیں، کنیز ہیں. مگر کیسے خانوادے کی کنیز ہیں کہ جن کے اوپر ملکاؤں کی زندگیاں قربان ہو جائیں. تو پھر اگر قربتاً اللہ ہی کرنا ہے، اللہ کی نیت سے ہی خالص عمل انجام دینا ہے، وہ تو پھر ضروری تو نہیں ہے مومن نہ بھی ہوں. بھائی اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، ہو سکتا ہے غیر مومن ہو سکتا ہے غیر مسلمان ہو، آپ مدد کریں. مومن سے تو واجب ہے، اچھا، مومن سے تو کرنا ہی کرنا ہے، واجب ہے. یعنی شروع تو وہاں سے کریں. بھائی انسان پہلے جب نماز شروع کرتے پہلے واجب پڑھتا ہے نا، یہ تو نہیں مستحبات شروع کر دیے پہلے. اگر کوئی کرے گا تو وہ کہیں گے بھائی پہلے واجب تو پورا کر لو. تو مومن سے تو واجب ہے، تو شروع اس سے کریں. پھر مسلمان ہیں، پھر غیر مسلم ہے، سب سے کہ ہم نے کتنی جگہ دیکھا، یہ جو میں نے حضرت علی کا واقعہ سنایا، وہ یہودی کے ساتھ سفر کر رہے تھے، غیر مسلم تھا. اور کتنے ہی واقعات ایسے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق دیکھ کر غیر مسلم ہی مسلمان ہوئے تھے. سارے کفاری تو تھے، کون مسلمان تھے پہلے سوائے ان کے خانوادے کے. تو وہ ان کا اخلاق دیکھ کے تو کفاری سے تو اخلاق سے پیش آتے تھے. تو ان سب سے کریں، لیکن شروعات چیریٹی بگنس ایٹ ہوم. تو مومن آپ کا بھائی ہے، اس لیے پہلے اس سے کرنا ہے، اپنے اہل و عیال سے کرنا ہے، لیکن اس پہ ختم نہیں کرنا. جب آپ کو اس کے اثرات، فوائد نظر آنا شروع ہوں تو اس کو بڑھاتے جانا ہے. پھر مومن سے مسلمان پہ جائیں، مسلمان سے اور غیر مسلم پہ جائیں. صرف انسانیت کی بنا پہ کریں، صرف انسان کیا جانور کے ساتھ بھی کریں، جی جی بالکل، حشرات الارض کے ساتھ بھی کریں، سب کے ساتھ کریں. تو وہ آپ جیسے آپ ہوتا ہے دنیاوی چیزوں میں تو ہم بڑا اپ گریڈ کرتے ہیں. پہلے چھوٹا موبائل تھا، پھر بڑا ہوا، پھر آئی فون ہو گیا، اب آئی فون کا لیٹسٹ ماڈل ہو گیا، گاڑیاں لیٹسٹ ماڈل کی بدلتے رہتے ہیں. تو یہ عمل میں بھی تو ماڈل چینج کریں. تو پھر پریکٹیکلی اپنی نیت کو اللہ کے لیے کرنے کے لیے پھر تو آپ کو مائنڈ سیٹ پہ ہی کام کرنا ہے کہ جو بھی کام کریں فوراً چیک کریں کس کے لیے ہو رہا ہے. بالکل مائنڈ سیٹ پہ کام کرنا ہے. دیکھیں دونوں چیزیں ہیں، لرننگ ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن ہے. ہر جو چیز آپ لرن کرتے ہیں نا اس کے دو لیول ہوتے ہیں. آپ اسے تھیوریٹیکلی سیکھتے ہیں اور پھر آپ اس کی پریکٹس کرتے ہیں. ان دونوں کی وجہ سے جو لرننگ ہوتی ہے وہ کانکریٹ ہوتی ہے، ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ کانکریٹ ہوتی ہے، اس کے اثرات دور رس ہوتے ہیں. صرف پڑھتے رہنا یا صرف چیک کرتے رہنا اور کچھ کرے ہی نا. تو سیکھتے رہنا، پڑھتے رہنا، چیک کرتے رہنا مائنڈ پہ، اور ساتھ اس کو پریکٹس کرتے رہنا ہے کہ بھائی یہ میں نے اس لیے کیا، یہ میں نے اس لیے کیا، یہ میں، اور تو اس سے وہ کانکریٹ ہوتا جائے گا. اب ایک اور پوائنٹ، تو یہ پروگرام جو ہے لوگوں کو کئی دفعہ دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں نے لیول بائی لیول چیزیں بتائی ہیں.
تو ایک دفعہ میں آپ کو ازبر نہیں ہو جائیں گی. روک روک کے نوٹس بنائیں, لکھیں. یہ ایک پورا درس ہے جو میں دے رہی ہوں, اور جس کے پیچھے کتب ہیں مراجع کرام کی, جس میں جو ہیں شہید مطہری کی کتابیں ہیں, جس میں آیت اللہ دستغیب شیرازی کی کتابیں ہیں کہ جس میں انہوں نے یہ سکھایا. نفس مطمئنہ ان کی کتاب ہے, قلب سلیم ان کی کتاب ہے, اس میں یہ چیزیں بتائی گئی ہیں, نفس کے مدارج اور قربتاً اللہ کام کرنے کے طریقے, اور نفس لوامہ, اور اس کے بعد نفس ملہمہ اور نفس مطمئنہ جب بنتا ہے تو وہ ان مدارج سے گزرتا ہے, اور اس کی نیت میں اس طرح سے فرق آتا چلا جاتا ہے. اور جب وہ نفس مطمئنہ پہ پہنچتا ہے تو وہ یہ محسوس کرتا ہے اور اس کا یقین ہوتا ہے, اور اس کی بنا پہ اپنے عمل کو مرتب کرتا ہے کہ وہ ہر برائی میں بھی, بدی میں بھی خوش آئند اور مثبت پہلو, پازیٹیو چیزیں دیکھتا ہے, جو کہ الٹیمیٹ پازیٹیوٹی کی ڈیسٹینیشن دنیاوی اعتبار سے بھی ہے. یعنی آسان الفاظ میں وہ ہمیشہ آدھے گلاس کو بھرا ہوا دیکھتا ہے, خالی نہیں دیکھتا. جس کی جو یہ جملہ ہے, ایک پورا چیپٹر ہے جو نفس مطمئنہ میں آیت اللہ دستغیب شیرازی نے قائم کیا کہ نفس مطمئنہ کا اصل مصداق امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے. اور اس میں وہ ہم جب دیکھتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کے نفس مطمئنہ ہونے کی معراج کیا ہے کہ راضیتاً مرضیہ, کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اور انہوں نے کیا کہا, وہ تو کر رہے تھے, اور اس کا اعلان حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے کیا کیا کہ ہم نے تو اس سب میں جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. یعنی وہ کشت و خون, وہ ظلم, وہ مصیبت, مصائب کی ایسی گھڑی کہ جو قیامت کی ہو اور سارے مصائب جہاں مجتمع ہو گئے ہوں, اس گھڑی میں وہ جمال دیکھ رہے ہیں. یعنی اس سے زیادہ جمال انہوں نے نہیں دیکھا. تو یہ وہ نگاہ ہے نفس مطمئنہ کی کہ وہ اسے الٹیمیٹ کامیابی سمجھتے ہیں, الٹیمیٹ سکسیس سمجھتے ہیں, کہ جب اللہ ہم سے راضی ہے پھر کچھ بھی ہو جائے ہمیں کوئی فرق ہی نہیں, ہمیں وہ حاصل ہو گیا, اب باقی چیزیں حاصل ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. تو جو میں نے آپ سے کہا کہ اب وہ لیول ہے, کسی بھی مائنڈ سیٹ کی وجہ سے وہ اس چیز کو پازیٹیو ہی نہیں لے رہا. اس میں بھی وہ 4 لوگوں سے بھی یہ بات کر رہا ہے کہ بھائی ان کا کوئی مطلب ہی ہوگا. آج کل میجورٹی لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ اچھا کام کرتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں ان کا کوئی مطلب ہوگا. ایسے کون آج کی دنیا میں نیکی کرتا ہے صرف قربتاً اللہ. یعنی اتنا پرآشوب زمانہ ہے آج کل کہ کوئی یہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ ایسا کام ہو بھی سکتا ہے, لیکن ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اس پہ پروگرام کر رہے ہیں. تو کسی بھی وجہ سے وہ اس کو پازیٹیو ہی نہیں لے رہا, بلکہ نیگیٹو ہی وہ کر رہا, ایکنالج ہی نہیں کر رہا. وہ تو یہ تو ایک آسپیکٹ ہے کہ آپ نے رجوع ہی اللہ سے کیا ہوا ہے قربتاً اللہ, ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کو ایکسپیکٹ ہی اللہ سے کرنا ہے, یہاں سے جو بھی وہ ہو رہا ہے. اور اس کی ایکسٹریم مثال میں نے بیان کی کہ یہاں سے نیکی کے بدلے میں ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام امت کے لیے بہترین نیک عمل انجام دے رہے ہیں, اپنے خانوادے کو لا کر قربانی دینے کے لیے تیار ہے کہ دین بچ جائے. دین کس کی بیٹرمنٹ کے لیے, اسلام کی, وہ ہیومینٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے نا. تو اس کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, اور بدلے میں کیا مل رہا ہے, تیروں کی بارش. سارے خانوادے کو تہہ تیغ کر دیا گیا, اور جو بچے انہیں قیدی بنا کر درباروں اور بازاروں میں پھرایا گیا. یہ ریٹرن مل رہا ہے. تو لیکن انہیں چونکہ ریٹرن کی ہے ہی نہیں, نہ توقع ہے, نہ اس کے لیے کیا ہے, اور وہ جو کچھ بھی ریسیو ہو رہا ہے دے آر فائن ایز لانگ ایز اللہ راضی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک لیول ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے لیول تک تو نہیں پہنچ سکتے, لیکن سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو باتیں تھیں تھیوریٹیکلی جو قرآن میں ہے, حدیث میں ہے, حدیث قدسی میں ہے, وہ جو بیان کی, انہیں
عملی طور پہ امام حسین علیہ السلام نے، امام علی مقام نے کر کے دکھا دیا کہ اب ہمارے پاس پریکٹیکل اگزامپل بھی مل گئی. اب ایک اور آسپیکٹ ہے کہ ہم نے نیک عمل کیا اور دوسرا اسے اکنالج کر رہا ہے، پازیٹیولی تعریف کر رہا ہے، اپریشیٹ کر رہا ہے، 4 لوگوں میں اس کی تعریف کر رہا ہے، یعنی جتنے بھی پازیٹیو آسپیکٹ ریٹرن کی فارم میں ہو سکتے ہیں وہ کر رہا ہے، اس کو بھی بردباری سے ریسیو کیا جائے. تو جو لوگ قربتاً اللہ کام کرتے ہیں نا، تو وہ جب اس کو ریسیو کرتے ہیں نا تو وہ بڑے کانشیس ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیں کون کرتا ہے، جو متقی ہوتا ہے وہ یہ کام کرتا ہے. متقی کون ہوتا ہے؟ متقی سمجھانے کے لیے پوری تقریریں ہیں، لیکن ایک بڑا مجھے اچھا انگلش کا ورڈ لگتا ہے جو متقی کو بڑا اچھی طرح ایکسپلین کرتا ہے کہ متقی ہوتا ہے گاڈ کانشیس، کہ وہ کانشیس ہے اللہ کے حوالے سے ہر کام کرتے ہوئے کہ اللہ کیا سوچے گا، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ، وہ متقی ہے. تو جو گاڈ کانشیس انسان ہے، متقی ہے، جب وہ ان چیزوں کو ریسیو کرتا ہے تو وہ بڑا کانشیس ہوتا ہے کہ کہیں اس کو ریسیو کرتے ہوئے میرا نفس جو ہے اس میں غرور، تکبر، عجب، یہ چیزیں نہ پیدا ہو جائیں کہ بجائے اس کے فائدہ اور نقصان ہو جائے. قربتاً اللہ سے قربتاً اللہ کی طرف نہ پلٹ جائے، ریاکاری نہ پیدا ہو جائے، اگلا عمل اس سب کی نظر نہ ہو جائے، اگلا عمل قربتاً اللہ کے بجائے قربتاً اللہ نہ ہو جائے. تو یہ بھی ایک بہت ضروری آسپیکٹ ہے، اور یہ ہے عرفان کی منزلیں، یہ ہے علم عرفان. لیکن یہ تو ذرا کافی بلند لیول ہو جاتا ہے. تو آئی گیس اگر ہم ان لوگ میرے جیسے عام لوگ جن کی جو بیبی سٹیپس لیتے ہیں، جی ان کی بات کریں تو بیبی سٹیپس کیا ہوں گے ان سمری؟ جی، یہ میں نے اس لیے آپ کو سارے آسپیکٹ بتا دیے کہ ایک پروگرام میں ساری چیز کور ہو جائے، کم از کم آسپیکٹ جو ہمارے بھی ذہن میں ہے وہ مس نہ ہو جتنا ہمیں آتا ہے. اچھا، پھر بیبی سٹیپ ہم آتے ہیں کہ جو دنیا داری میں الجھے ہوئے لوگ ہیں. تو ہم نے جیسے ہم پچھلے اس کی طرف جا رہے ہیں، خلاصہ بھی ہو جائے گا، ٹپس بھی مل جائیں گے کہ جو پہلے میں نے بات کی کہ جو بھی آپ کی دنیا داری کے کام آپ انجام دے رہے ہیں وہی آپ دین کی طرف سے کیے ہوئے کاموں میں یا قربتاً اللہ کی طرف کیے ہوئے کاموں میں ٹرانسفارم کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نالج جو ہے، انفارمیشن، اس کو شفٹ کریں. ٹھیک ہے، اور ویسے بھی آپ دیکھیں ساری ٹریننگ جو ہوتی ہے نا، اور جو بھی چیز انسان سیکھتا ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اویئرنیس. نئے کانسیپٹس جب آتے ہیں، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں معاشرے میں، اس کے بارے میں اویئرنیس کیمپینز چلائی جاتی ہیں. اویئرنیس کیمپینز کیا ہوتی ہیں؟ اس کے بارے میں انفارمیشن بار مختلف ریسورسز سے دی جاتی ہیں. تو وہی اویئرنیس کیمپین چلانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی بھی عمل ہے اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. آپ ایسے ہی کسی بھی شب کے اعمال کریں، میں تو اعمال کراتی ہوں، ہم نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، میری کوشش یہ ہوتی ہے کیونکہ میں نے خود اپنے اس میں یہ لرن کیا ہے کہ جب آپ اعمال کریں تو اس کے فضائل و مناقب پڑھیں. کہ اس کو کیوں کرنا ہے، کیا فائدے ہیں، کیا اثرات ہیں. اس سے بڑا ایک لطف سا پیدا ہو جاتا ہے اس عمل کو کرنے میں، کیونکہ آپ کو اب آپ صرف عمل برائے عمل نہیں کر رہے، آپ صرف ایک ریچول نہیں کر رہے، آپ علم کی بنا پر عمل کر رہے ہیں. صرف موٹیویشن نہیں ہے، موٹیویشن تو اس کا جو اثر ہے، ایفیکٹ ہے. اصل کیا ہے کہ آپ علم کی بنا پر عمل کر رہے ہیں، جو ایک عبادت کا ہائر لیول ہے. عالم کی عبادت، عالم وہ کیا کہ اسے علم ہے اس بات کا، وہ جاہل کی عبادت سے افضل ہے. معرفت کے ساتھ عمل کر رہے ہیں جو کہ بہترین ہے. تو وہ انفارمیشن حاصل کریں اس عمل کے بارے میں، جتنی جہاں سے بھی کر سکتے ہیں، جتنی زیادہ کر سکتے ہیں. اس سے وہ عمل بہترین ہو جائے گا، اس سے وہ عمل جو ہے اس میں مزہ آئے گا، اس سے قربتاً اللہ ہو جائے گا. اور پھر یہ جب آپ ایک پودا لگاتے ہیں تو اس میں جتنی جو خاردار جھاڑیاں ہیں، جو جنگلی پودے، جنگلی
جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں انہیں صاف کرتے ہیں نا, کیاری کو صاف کرتے ہیں نیچرل, تو اس طرح کی جو غلط چیزیں اگائیں گی ایکسپیکٹیشن کی, وہ ہمیں بھیجیں, ہمیں بھی اس سے چاہیے, اس کو ریکٹیفائی کریں. جیسے تھاٹ پروسیس بتا رہی ہوں, بریانی آپ بنا رہے ہیں, اب میں بھیجوں گی بریانی, وہاں سے بھی آئے گی. تو جیسے یہ تھاٹ آئے گی, تھاٹ آنے میں آپ کو گناہ نہیں ہے کیونکہ وہ بے اختیار ہے. اس کو صحیح کریں کہ نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں, اللہ نے ماشاء اللہ اتنا رزق دیا تو مجھے اللہ سے چاہیے, مجھے اس بریانی کی پلیٹ کے بدلے میں کوئی اور پلیٹ بھری ہوئی نہیں چاہیے, مجھے اس سے زیادہ چاہیے, اللہ سے چاہیے. وہ چاہے کچھ نہ بھی بھیجیں, اٹس فائن. تو اس کو خالص کریں, یعنی ان ساری جنگلی جو پیدا ہو گئی ہیں ویڈز ان کو صاف کر دیں, اس کو خالص کریں. اس پہ کام کرنا پڑتا ہے, یعنی کاؤنٹر آرگیومنٹ کرنا پڑتا ہے جو غلط سوچیں آ رہی ہوتی ہیں, اس کو سواپ کر لیں, سبسٹیٹیوٹ کر لیں کسی بہتر سوچ, بہتر سے, اور ریفریم کر لیں, کریں. کاؤنسلنگ کانسیپٹ سوچ رہی ہوں, ریفریم کریں, اور اس کو اس کے ذہن میں وہ اگین اس کی بھی سورسز جو ہیں وہ جتنی زیادہ دین سے مربوط ہوں گی اتنا وہ عمل بہترین ہوگا. اور پھر دعا مانگے کہ پروردگار عالم تیرے حکم کے مطابق, تیرے حبیب کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق, قرآن کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق میں یہ عمل انجام دے رہی ہوں, قربتاً الی اللہ, اس کو قبول فرما, اس میں برکت عطا فرما, اور تجھ سے ہی, تیرے لیے ہی ہم سارے اعمال انجام دیتے ہیں, اور اس کا اجر بھی ہم تجھی سے چاہتے ہیں. بس, اور چیپٹر کلوز. اب بس بھول جائیں, نیکی کر دریا میں ڈال, یہ عمل بس یہ پورا پروسیس ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. کام کرتے ہوئے تھاٹس آ رہی ہیں, اس کو کاؤنٹر وہ کیا, قربتاً الی اللہ کی نیت سے آغاز کیا. اس کی سورسز سب سے پہلے وہ دین کے اعتبار سے ہوئیں, جو غلط سوچیں پیدا ہو رہی ہیں ان کا کاؤنٹر آرگومنٹ کرتے رہے. اس کے بعد دعا کی, اس عمل کو سجایا, سنوارا, مسجع کیا, اور اسے بڑھا دیا, اور پھر اس دعا کے ساتھ اس کو بند کر دیا, کتاب کو, نیکی کو کیا اور دریا میں ڈال دیا. اب اس کے یعنی ایک طرح سے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرا دیے, اب اس کا منافع آنا شروع ہو جائے گا. وہ آرام سے بیٹھیے, کھائیے, دنیا میں بھی منافع ملتا رہے گا, آخرت میں بھی منافع ملتا رہے گا. اور جو بہترین اعمال ہیں وہ صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں. اور جو میں نے بتایا کہ ہر عمل میں کئی آسپیکٹس ایسے ہیں جسے صحیح طریقے سے کیا جائے. نہیں ذہن میں ہے تو ریوائنڈ کر کے دیکھیے, میں نے بتایا ہے کہ اس میں کئی آسپیکٹس ایسے ہیں جس کی وجہ سے وہ صدقہ جاریہ بن سکتا ہے, کوئی سا بھی عمل. تو پھر یعنی کہ خلاصہ یہ بھی رہا کہ گیو اینڈ ٹیک کا جو فارمولا ہے دنیاوی ہے, اور وہ اس کی دین میں کوئی جگہ نہیں ہے. گیو اینڈ ٹیک کا فارمولا دنیاوی ہے جب تک وہ انسانوں کے ساتھ ہے. گیو اینڈ ٹیک ضرور کریں اللہ کے ساتھ, اللہ سے تجارت کریں, اللہ سے ٹریڈنگ کریں. بھائی عقل مند کا تو یہی وہ ہے نا, غریب سے کر کے کیا حاصل ہوگا, امیر سے کریں. غریب یعنی دنیا دار کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس, ذرا سے سکے ہیں دنیا کے, اگر وہ بہت امیر ہیں بھی تو. اللہ کے پاس دنیا کے بھی خزانے ہیں, آخرت کے بھی خزانے ہیں, اور وہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے کھوٹے سکے بھیجو, میں اس کے بدلے میں تمہیں بیش قیمت زر و جواہر عطا کروں گا. اس سے بہترین تجارت کیا ہوگی. اور میں یہ کہتی ہوں, چیلنج کر رہی ہوں, ایکسپیریمنٹ کریں, ایکسپیریمنٹ کی نیت سے کریں, یہی سوچ کے کریں گے قانون کو غلط ثابت کریں. صحیح. اور غلط ثابت ہو جائے تو کامنٹ کریں. اچھا, تو چیلنج کر کے کہہ رہی ہوں غلط ثابت نہیں ہو سکتا, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ سورس میری نہیں ہے, یہ علم میرا نہیں ہے, یہ باتیں میری نہیں ہیں, یہ سب قرآن کی ہیں اور حدیث معصوم کی. تو یعنی کسی کو عزت بھی دیں تو اللہ کے لیے عزت دیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت دینے والا بھی اللہ ہے, ذلت دینے والا بھی اللہ, سب کچھ اس کی طرف سے. تو وہ بس آپ چینلائز کریں. جب آپ یہ چینلائز کریں گے نا تو میں ہٹ جائے گی. چینلائز وہی ہوتی ہے چیز کہ ادھر سے جو انرجی آ رہی ہے کسی بھی فارم میں اس کو آگے منتقل کریں. تو آپ ایک طرح سے ریسیپٹر بنے جو آگے چیزوں کو منتقل کرے. تو وہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور بیش بہا ہو جاتی ہے.
بہت اچھی بات. یہ موضوع میرے دل کے بہت قریب ہے تو میں نے اس کو بہت انجوائے کیا. باقی بھی انجوائے کرتی ہوں لیکن ہاں یہ میری روزمرہ کی زندگی سے بہت زیادہ ریلیٹ کرتا ہے. مجھے لگتا ہے اوروں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا ہوگا معاملہ. تو بہت شکریہ آپ کی بہت ساری مثالوں کا اور گائیڈنس کا. پھر ہم دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ. ضرور. اوکے تھینک یو. خدا حافظ. خدا حافظ.